كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل ومصلي ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے. اسلام سب سے اچھا مذہب ہے. رائے سے روکتا ہے ایک کرو نہیں کرو، ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے سارے نبیوں کو سچا جانو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو، قرآن کی خدمت کرو اور اس پر عمل کرو. سامعین اکرام، سچ بولو، سچوں کے ساتھ رہو، ماں باپ کی خدمت کرو، بچوں سے پیار کرو، بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر خدمت کرو، غریبوں کی مدد کرو، پڑوسیوں کے ساتھ مل جل کرو، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرو. یہ اسلام سکھاتا ہے. اسلام بہت آسان مذہب ہے، اسلام اچھا مذہب ہے. آپ سب مل کر عہد کریں کہ اسلامی پر جینا ہے، اسلامی پر مرنا ہے. میں اپنے بات کہہ رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My state name is Uttar Pradesh. What is the capital of our state? Lucknow is the capital of your state. What is the name of our country? My country name is India. Who are you? I am a student. What is the Prime Minister name? My Prime Minister name is Damodar Das Narendra Modi. What is the teacher name? My teacher's name is Muballighur Rahman sir. What is your principal name? My principal name is Maulana Zainul Abidin sahab. What is the school teacher name? My school teacher's name is Maulana Zainul Abidin sahab, Qari Shamsad sahab, Maulana Nasir Zana sahab, Hafiz Deshan sahab, Muballighur Rahman sahab. What is taught in our school? In our school, Arabic, Urdu, Hindi, English, math, all subjects. How are you? I am fine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. پلک جھپکنے میں یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے، اور قرآن مقدس اللہ کا کلام ہے. جو شخص اس قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکت سے دنیا والوں کی نظروں میں بھی اس کا مقام بلند فرمائے گا، اور مرنے کے بعد اللہ کے یہاں جو مقام اور مرتبہ ہوگا اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اس کو دنیا میں رہتے ہوئے سوچ نہیں سکتا. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. آپ درخت سے لکڑی چرواتے ہیں اور اس سے تختہ نکلتا ہے. اس تختے سے آپ مسجد میں یا مدرسے میں قرآن رکھنے کے لیے تپائی بنواتے ہیں، رہن بنواتے ہیں. اور اسی درخت کے تختے سے آپ گھر کا اور گھر کے تمام کمروں کا اور لیٹرین باتھ روم کا دروازہ بھی بنواتے ہیں. درخت ایک، تختہ ایک، اور بنانے والا بڑھئی ایک. لیکن دونوں کی حیثیتوں میں اتنا فرق ہے آپ کی نگاہ میں کہ جو تختہ آپ کے گھر کی لیٹرین میں لگا ہوا ہے، اگر کوئی بچہ اس میں بھر بھر لات مارے تو آپ اتنا کہیں گے بیٹا اسے توڑو نہ ورنہ ٹوٹ جائے گا. کوئی معصوم سا بچہ، چھوٹا سا بچہ کھڑے ہو کر اس تختے پر پیشاب کر دے، آپ کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوگی، آپ پانی سے دھو لیں گے. لیکن وہی معصوم بچہ، وہی ناسمجھ بچہ
جو لاشعوری کی کیفیت میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، وہی بچہ اس رحل پر یا اس ٹپائی پر پیشاب تو بہت بڑی چیز ہے، پیر لگا دے تو آپ کھینچ کر زوردار تماچا مار دیں گے۔ بچے سے محبت ضرور ہے، لیکن آپ اس بچے کو تماچا کیوں نصیب کریں گے؟ کمبخت تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ رحل ہے، یہ ٹپائی ہے، اس کے اوپر ہم قرآن رکھتے ہیں۔ اس کا مقام کیوں بلند ہوا؟ قرآن سے تعلق کی بنیاد پر اس لکڑی کا مقام بلند ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں 24 گھنٹے قرآن اس پر نہیں رکھا رہتا، گھر میں یا مسجد میں 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اس پر رکھ کر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو جس لکڑی کا تعلق اللہ کے مقدس کلام سے 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ ہو جائے، اس کا مقام ہماری نظروں میں بڑھ جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ معصوم طلبہ، وہ ننھے منھے بچے جنہوں نے اپنے سینے کو قرآن کے لیے فارغ کیا ہے، وہ کھانا کھا رہے ہیں، قرآن ان کے سینوں میں موجود ہے، بازار میں ہے، قرآن ان کے سینوں میں موجود ہے، باتیں کر رہے ہیں، قرآن ان کے سینوں میں موجود ہے، رشتہ داریوں میں ہے، قرآن ان کے سینوں میں موجود ہے، کھیت میں ہے، قرآن ان کے سینے میں موجود ہے، کھیل کر رہے ہیں، قرآن ان کے سینوں میں موجود ہے، جگ رہے ہیں، قرآن ان کے سینوں میں موجود ہے، سو رہے ہیں، قرآن ان کے سینوں میں موجود ہے۔ 24 گھنٹے جس سینے سے اللہ کے مقدس کلام کا تعلق ہے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتوں کے نگاہ میں ان معصوم بچوں کا کیا مقام و مرتبہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی نسبت کی برکت سے ان کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا۔ اور ایک بات اور ہے، قرآن کی تعلیم عام ہوگی تو سماج سے، معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے ہیں، کیا اس دور میں سب ناسمجھ لوگ تھے؟ خالص اللہ سے تو ناواقف تھے، ایمان نہیں تھا، قرآن نہیں تھا ان کے پاس، ورنہ اس زمانے میں ڈاکٹر بھی تو ہوا کرتے تھے کہ علاج کہیں اور ہوتا تھا، ڈاکٹر بھی ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر بڑے بڑے ادبا تھے، عربی جاننے والے، جن کو اپنی زبان داری پر اس قدر ناز تھا، وہ کہتے تھے کہ بولنے کا ملکہ تو ہمیں حاصل ہے، باقی ساری دنیا گونگی ہے، وہ کچھ نہیں جانتے۔ وہ اس قدر کہتے تھے، لیکن برائیوں میں بھی وہ حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ کون سی برائی تھی جو اس سماج کے اندر نہیں پائی جاتی تھی؟ معمولی بات پر جھگڑا، اور ایسی برائیاں، ایسے خطرناک جرائم آج جن کو ہم سوچ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر آج آدمی کتنا ہی گیا گزرا ہو جائے، اپنی چہیتی اور لاڈلی بیٹی کو زندہ دفن کر پائے گا؟ باپ اپنی بیٹی پر بچپن میں، جب بچی کو باپ سے کچھ چاہیے نہیں ہوتا، صرف پیار کی بھوکی ہوتی، باپ سے پیار کی چاہت ہوتی ہے، اور بچی بھی باپ سے پیار کرتی ہے، اس وقت کوئی باپ اپنے بچے کی گردن پر چھری چلا سکتا ہے؟ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، میں نے تو بہت بھیانک جرم کیا ہے۔